بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم وہ احادیث پڑھیں گے جس میں عمدہ بات کرنا، عمدہ گفتگو کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، تو ان خصلتوں کا اور ان آداب کا ذکر فرمایا گیا ہے، جسے قرآن کریم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو نرم کر دیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ یقیناً یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی نہ رہتا۔ تو یہ اچھے اخلاق کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت بڑھتی، جب آدمی اچھے اخلاق سے ملتا ہے لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے اس معاملے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچو، کہ آپ کو بچاؤ اور دوسروں کو بھی، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی سے ہو، کہ کھجور کا ٹکڑا ہی اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، اگر کوئی شخص یہ بھی نہ پائے تو پھر اچھی بات کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ایک اور حدیث بھی اسی طرح کی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح اور بھی احادیث ہم دیکھتے ہیں، تو ان دونوں حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات کہنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس میں جو کہا گیا پہلی حدیث میں کہ آگ سے بچو، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تم صدقہ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو وہ ہی تمہارے لیے اللہ کی آگ سے بچنے کا سامان بن جائے گا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا تمہیں تمہارے صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کم تر چیز کو بیان کیا کرتے تھے، جو کم سے کم ہے، اس لیے کہ وہ بھی آ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی جو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم بتانا ہے کہ تاکہ لوگ اس پہ سوچیں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر کیا کریں گے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دو، کسی کو کوئی محبت کے کلمات کہہ دو، کوئی اچھی بات بتا دو، کوئی اچھی نصیحت کر دو، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کو کوئی اچھی وہ گفتگو کر لی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یہ ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ آپ نے فرمایا کہ تم کسی نیک کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے ملو تو یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیک کام ہے، اچھا عمل ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھی صفت ہے، اچھی گفتگو ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معروف ہیں، نیکیاں ہیں، تو اس میں آدمی کو اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ نہیں، آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے، جب سلام ہی کیا ہے کسی کو تو اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو گئی، آپ نے کوئی اور تعریف کر دی، کوئی اچھی بات بتا دی، دعا دے دی، تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن گئی، اور وہ پھر آپ کی وہ یاد رکھے گا اور آپ کے لیے بھی دعائیں کرے گا۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ اگر تم اپنے بھائی سے اچھی طرح سے ملتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو، مسکرا کر ملتے ہو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے کہ تم نے اس کو اس طرح اچھے انداز سے ملے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آپ اس سے لاپرواہی سے ملتے ہیں یا غصے سے ملتے ہیں یا چہرے پر اس طرح کے آثار ہیں کہ معلوم ہوا کہ بڑے غصے میں ہیں، تو وہ نہیں آپ کے پاس بیٹھے بھاگے کہ یہ شخص تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا پھر اگر کسی سے ملنا ہے تو اچھی طرح سے، اچھے چہرے سے اور مسکرا کر ملیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
اور اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو طریقہ تھا کہ کس طرح وہ بات کرنے میں اور لوگوں تک بات پہنچانے میں کتنے اچھے انداز سے بات کرتے تھے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، محبت کا پیغام، امن و آشتی کا پیغام، سلامتی کا پیغام، اور یہ دین پہنچانا ہے اور اس کا اخلاق پہنچانا ہے. تو لہذا پھر آپ کا طریقہ ہی بہت ہی منفرد تھا. اور اس بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلام ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے یہاں تک کہ وہ بات سمجھ لی جاتی. اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں سلام کرتے اور پھر 3 دفعہ سلام کیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ بات کہنے میں، اور خاص طور پہ جو بات کوئی اہم بات ہے، تو آپ اس کو 3 دفعہ دہرا دیتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ جائیں، یاد کر لیں. اور یہی وہ فائدہ ہے اس کا کہ جو صحابہ کرام نے آپ کی احادیث یاد کی اور ان کو محفوظ رکھا، وہ اس لیے کہ وہ بار بار سنتے تھے آپ سے. 1 دفعہ 3 دفعہ کہہ دی آپ نے، کسی دفعہ 2 دفعہ کہہ دی، کبھی 1 دفعہ کہہ دی، تو وہی بات جب بار بار تکرار ہوگی تو وہ خود بخود ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. تو صحابہ کرام کو اس سے بہت فائدہ ہوا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین طریقے سے اور بہترین تعلیم سے کہ اس طرح بات کو بار بار کہا جائے. اور اسی طرح سلام کرنے کے بارے میں بھی جہاں بھی ضرورت ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. جہاں عادت ضرورت ہو، کسی کے گھر میں ہے تو وہاں پر 1 دفعہ سلام کیا، ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، دوبارہ پھر کر دیا. تو ہو سکتا ہے ابھی آ رہے ہوں، پہنچ رہے ہوں، یا کوئی مصروف ہو تو آنے والا ہو، تو 3 مرتبہ پھر کر دیا. اور اگر 3 مرتبہ بھی نہیں آیا تو واپس چلے گئے، بات ہی ختم ہو. تو یہ نبی کے اسلام کا طریقہ یہی تھا کہ اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں تھی کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، لوگ بدتمیز ہیں، بڑے ہی اکڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ. اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے اخلاق ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا تصور کریں. ہو سکتا ہے مصروف ہو، آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، اس کو پتہ نہ ہو، اس کو پتہ نہ نہیں چاہتا ہو اس وقت ملنا، ٹھیک ہے، پھر کبھی آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ تشریف لے جاتے تھے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور اسی طرح عائشہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل صاف اور واضح ہوتی تھی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جو بات بھی ہوتی تھی وہ کھل کر اور واضح کر کے بیان کرتے تھے. جیسے کہ کبھی اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. لوگ ان سے آ کے حدیث پڑھتے تھے، سنتے تھے. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ حجرہ مبارکہ کے پاس بیٹھ کر، جہاں حضرت عائشہ ہوتی تھی اندر اپنے حجرے میں، تو وہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے. اور جب فارغ ہوتے تو یہی کہا کرتے تھے ان کو مخاطب کر کے کہ اے حجرے والی، اے ام المؤمنین، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ تو وہ یہی کہ انہوں نے کہا کہ تم نے سب کچھ ٹھیک کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بڑے سکون سے، اعتدال سے، تمہاری طرح جلدی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ انہوں نے ان کو سکھا دیا، بتا دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے کہ تم نے جلدی گفتگو کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، نہ پہنچے ان تک. تو لہذا آرام سے، سکون سے، ٹھہر کے بات کرو. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بھی بات کرتے تھے بڑے سکون، اطمینان کے ساتھ، تاکہ جو بھی سننے والا ہو وہ پوری طرح سن سکے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نشین کو جائز بات پر کان لگا کر اور عالم اور واعظ کی اپنے حاضر مجلس کو خاموش کرانا، اسی لیے تاکہ لوگ بات سن سکیں. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ، چپ ہو جائیں، سنیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم کافر مت ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو یہاں پر بھی ہے کہ یہ ایک طریقہ بتایا گیا، ادب بتایا گیا ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہے،
کہیں کوئی خطبہ دے رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے یا کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سنیں. اگر دوسرے حاضرین وہ صرف سننے کے لیے آئے ہیں تو ان کو چاہیے سنیں. یہ نہیں کہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں. اسی کہ خطبہ جمعہ میں خاص طور پہ تاکید کی گئی کہ جو بھی اس میں کوئی حرکت بھی کرے گا تو اس کو خطبے کا ثواب یا نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اور جو بات کرے گا یہاں تک کہ یہ کہہ دے کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اس سے بھی منع کیا ہے. مطلب یہ کہ تم تو کم از کم سنو. تو لہذا پھر یہ ادب میں شامل ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو تو دوسروں کو پھر چاہیے کہ وہ غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کو بھی یہی کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. تم پر رحم کیا جائے گا اگر تم اس توجہ سے اور خاموشی سے سنو گے. تو لہذا پھر ہمیں یہی. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیل سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ, کہہ دو خاموش ہو جائیں, چپ ہو جائیں, اس لیے کہ آپ سے سب بات کریں گے. تو اسی لیے پھر عالم اور واعظ لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جائیے, چپ ہو جائیے, سنیے بات کو. اور اگر کسی کو مقرر کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں کہ جو اگر بات چیت اس کو ذرا اشارے سے کہہ دیں کہ آپ خاموشی سے سن لیں اس بات کو. اور اس طرح پھر متعلمین کو بھی چاہیے کہ علماء کی بات کو سنیں. کہ علماء کوئی بات کہہ رہے ہیں یا انبیاء کے وارث ہیں تو کوئی اچھی بات بتائیں گے تو لہذا ان کو غور سے سنیں. اس میں کسی قسم کی ان کو پھر وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر حدیث نے علم کے مدارج بیان فرما دیے ہیں کہ سب سے پہلے خاموش ہونا, پھر کان لگا کر سننا, پھر اسے یاد کرنا اور آخر میں اس پر عمل کرنا اور اس علم کی نشر و اشاعت کرنا. یہ ہے اصل چیز جو اس کے ذریعے سے علم پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دور جاہلیت کے حالات سے روکا کہ دیکھو تم اس طرح مت کرنے لگا جیسے کہ دور جاہلیت میں تم قتل و غارت کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو اور قتل و غارت شروع ہو جائے اور اس قسم کی دنگا فساد شروع ہو جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اہل اسلام کو ایک دوسرے کا قتل کرنے کا عمل جو ہے وہ کفار کے مشابہ ہے. جیسا کہ وہ قبول اسلام سے پہلے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے تو اسی لیے آپ نے سختی سے منع فرمایا. اس خطبے میں بہت سی نصیحتیں ہیں, بہت سی آپ کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں. اس میں سے یہ بات بھی آ گئی کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بعد میں ایک دوسرے کو گردنیں مارتے رہیں, قتل و غارت کرتے رہیں. تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اصل بات جو ہم نے ابھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ادب کا خیال رکھا جائے, وہ مجلس میں بھی اور مسجد میں بھی اور جہاں پر بھی ہو وہاں پہ خاموشی سے بات کو سنا جائے. تو یہ وہ ادب ہے, یہ اخلاق ہے, یہ وہ صفات ہیں جو کہ سننے والوں کے لیے بھی مطلوب ہیں اور جو سنانے والا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ان کو اس طرف توجہ دلائے کہ آپ غور سے میری بات سن لیں, اس کے بعد پھر آپ بولیں. پھر یہ موقع ہے کہ وہ ان کو پھر وہ ٹائم دے کہ اب اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کر لیں, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, کسی قسم کی وضاحت کرنا چاہتا ہے, کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا. لیکن درمیان میں گفتگو کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. تو اسی لیے پھر اس سے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اس قسم کی حرکت کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آداب اور اخلاق کو پوری طرح اپنے اندر سمونے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.